اب جس عشق کا میں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سچے عاشق رسول ہیں۔ کسی عاشق نے کہا تھا کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب دیکھیں، دعویٰ عشق تو سب کرتے ہیں مگر نبھاتا ہے کوئی کوئی۔ اب سب کو پتہ ہے نماز میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابھی تو شام کے وہ ڈنک نہیں لگے ابھی، ہمیں تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ نماز پڑھیں، اور وہ نماز ہم پڑھیں گے، فائدہ ہمیں بھی پہنچ رہا ہے، لیکن اللہ کے بھی پھر بھی فرما رہے ہیں کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آج میں ان نوجوانوں کو ذرا کہنا چاہتا ہوں جو دعویٰ عشق کرتے ہیں، غلامی رسول کے اندر موت بھی قبول ہے، تو جن کو موت قبول ہو سکتی ہے وہ نماز کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیوں قرآن کی طرف اپنی پیٹھ کر دی ہے؟ کہ انہیں نہیں پتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی تنہائیوں کے اندر اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور جب قرآن پڑھو تو رویا کرو، رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کرو، کیونکہ یہ اللہ کا پاک کلام ہے، اور اس کا ایک حرف اللہ فرماتا ہے اگر ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ بھی اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ بھی اس کے وزن سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پورا کا پورا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر جب نازل ہوا تو آپ اس بات پر غور کریں کہ اس کا ایک حرف پہاڑ بھی برداشت نہ کرے تو سینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی طاقت کا انداز کیا ہوگا۔ اس نے اپنے سینے کے اندر پورا قرآن اس طرح سمویا کہ میرا امتی جب کوئی قرآن پڑھے تو اسے کوئی بوجھ محسوس نہ ہو، اسے کوئی تکلیف محسوس نہ ہو۔ جب مسلمان قرآن کو پڑھتا ہے اور احسن انداز میں پڑھتا ہے، اس کے صحیح معنی اور مخارج کے ساتھ جب پڑھتا ہے تو اسے قرآن کا نور نصیب ہوتا ہے۔ آج ہمارے قرآن پڑھنے کا انداز کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب جس طرح پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، قبول نماز اللہ نے کرنی ہے آپ نے نہیں، تو پھر وہ جس طرح نماز پڑھنے کا اس کا ایک انداز ہے، پڑھتا آ رہا ہے اسی طرح پڑھ رہا ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، نماز کو بھی سیکھ کر پڑھنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔